تاجر حضرات رکھتے ہیں، لیکن اس کی اجازت شرعن نہیں ہے، اور جن مقامات پر تصویریں ہوتی ہیں ان مقامات پہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دنوں کے بعد حاضر ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ناغے کی وجہ جب دریافت فرمائی تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے دروازے پر پردے میں تصویریں تھیں، اور جن مقامات پہ تصویریں ہوتی ہیں ہم وہاں پر نہیں آتے۔ صحیح۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر وہ پردہ اتروایا اور اس کو پھر تکیے کے طور پہ اس کو استعمال کیا گیا۔ تو جن جگہیں تصویریں ہوتی ہیں ان مقامات پہ ملائکہ رحمت نہیں آتے۔ ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ تصویر بنانے والوں پر احادیث مبارکہ میں سخت عذابات کی وعیدیں ارشاد فرمائی گئیں کہ سب سے زیادہ عذاب اس کو ہوگا جو تصویریں بناتا ہے، استغفر اللہ۔ اور ان سے کہا جائے گا کہ اس کے اندر روح پھونکیں، اور روح چونکہ وہ نہیں پھونک سکے گا، تو یہ کہ ایک شدید عذاب تصویریں بنانے والوں کو ملے گا، اور تصویریں رکھنا یہ بھی جائز نہیں ہے، اور جس جگہوں پہ تصویریں ہوتی ہیں وہاں پہ ملائکہ رحمت نہیں آتے۔ تو ایک کاروبار کے لیے ہم ایک دکان کھولتے ہیں اور ہم رزق حلال کماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر وہاں پہ یہ تصاویر والی ڈمیز ہوں گی تو ان مقامات پہ رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ جب ملائکہ رحمت نہیں آئیں گے تو لازمی بات ہے پھر وہاں پہ شیطانی معاملات ہوں گے، نحوستیں اتریں گی، تو ملائکہ رحمت کا آنا یہ برکات کا ذریعہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو اس میں سوال میں یہ بھی پوچھا گیا کہ ایسے مقام پہ بعض تاجر اسلامی بھائی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، صحیح۔ مسجد میں نہیں جا پاتے تو ان مقامات پہ نماز بھی پڑھتے ہیں، سامنے تصویریں بھی ہوتی ہیں، کہیں دائیں کہیں بائیں کہیں پیچھے تصویریں ہوتی ہیں اور نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو فقہاء کرام نے تصویر جس جگہ تصویر ہو اس مقام پہ نماز پڑھنے کے بارے میں کچھ احکام ارشاد فرمائے ہیں جی۔ کہ اگر تصویر نمازی کے بالکل سامنے ہو یا دائیں ہو یا بائیں ہو تو اس صورت میں نماز میں کراہت بڑھ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ بالکل سامنے ہو تو نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر تصویر بالکل پیچھے ہو تو ایسی صورت میں نماز میں کراہت تنزیہی پیدا ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص نماز پڑھنا ہی چاہ رہا ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے اور مسجد کی جماعت نکل چکی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ ان ڈمیز پہ کپڑا ڈال دیں، ان کے چہرے کو چھپا دیں تاکہ نماز میں ان ڈمیز کی وجہ سے کراہت پیدا نہ ہو۔ صحیح، بہت شکریہ حضور۔ اور یہاں مدنی چینل کے ناظرین کو ایک بات عرض کرتا چلوں کہ بڑی اچھی بات ارشاد فرمائی کہ یہ تصویروں کا جو حکم ہے، کاروبار پر ہم جاتے ہی اس لیے ہیں کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی نازل ہوں، برکت ہو کاروبار میں۔ اب جہاں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے اور کاروبار پر ہی میں ایسا انتظام کر لیں کہ جہاں رحمت کے فرشتے آنا رک جائیں تو کاروبار کی برکت بھی ختم ہو جائے گی۔ آپ حضور کچھ اس بارے میں؟ اس میں حضور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ڈمی کا اگر چہرہ ہو تو اگر بغیر چہرے کے ڈمیاں ہوں تو اس کا کیا حکم شرعی ہوگا؟ جو تصویر کی ممانعت ہے وہ دراصل چہرے کی ممانعت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصویر کے بارے میں فرماتے ہیں الصورۃ هو الرأس، یعنی تصویر چہرے کی ہوتی ہے، جو سر جس میں ہو تو یہ تصویر ہے۔ اگر تصویر کسی پورا بقیہ باڈی سب بنائی ہوئی ہے لیکن اس میں انسانی چہرہ نہیں ہے، کسی جاندار کا چہرہ نہیں ہے، تو وہ تصویر جس کی ممانعت ہے اس کے حکم میں داخل نہیں ہوگا۔ ایسی بغیر سر کی ڈمیز بنانا جائز ہے۔ اب یہاں حضور ایک بات یہ پوچھنی تھی کہ ان ڈمیز کو اس طرح کے لباس پہنائے جاتے ہیں یا عورتوں کی ڈمیز بنائی جاتی ہیں اور پھر ایسے لباس کے جس سے عریانت جھلکتی ہو اور ایک بڑا عجیب سا منظر ہوتا ہے، بے پردگی سا ماحول ہو جاتا ہے، تو پھر کیا اگر بغیر سر کی بھی ہو لیکن اعضائے مخصوص اس طرح ظاہر کیے جائیں اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ اس طرح کی ڈمیز رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ کہ جس میں وہ اعضاء کے جن کو دیکھنا منع ہے ان اعضاء کی حیت اس میں ظاہر ہوتی ہو، تو اس طرح کی ڈمیز رکھنا بھی منع ہے، ایسی ڈمیز بھی نہیں ہونی چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بالخصوص گارمنٹس مارکیٹ والوں کی یقیناً رہنمائی ہوئی اور آپ نے سنا کہ اس طرح کی ڈمیز سے اجتناب بھی کرنا چاہیے اور پھر نماز پڑھنے کا حکم بھی ہم نے سن لیا۔ آئیے اپنے ایک اور ریکارڈڈ سوال مووی کو کوسچن کی طرف چلتے ہیں کہ مارکیٹ میں ہم سے کیا سوال پوچھا جا رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک سوال تھا میرا آپ سے کہ تصویروں والی ٹی شرٹس ہوتی ہیں جس پہ تصویریں وغیرہ بنی ہوتی ہیں تھائی لینڈ کی، تو وہ ہم سے تقریباً نان مسلم لے کے جاتے ہیں
تو اگر کسی مسلمان ہم سے وہ آئے, ہم یہاں سے سیل آؤٹ کر دیں کسی مسلمان کو, تو کسی مسلمان کو وہ بیچنا کیسا ہے ٹی شرٹ؟ اگر وہ مسلم کوئی ٹی شرٹ پہن کے وہ نماز پڑھے تو وہ اس میں نماز ادا نہیں ہوتی ٹی شرٹس کے اندر, تو اس کا گناہ ایسا تو نہیں کہ ہم پہ آ جائے گا, واجب ہوگا کہ ہم نے اس کو ٹی شرٹ سیل آؤٹ کی تصویر والی. بہت اچھے نقطے کی طرف انہوں نے توجہ دلائی ہے, اور اس سے انشاءاللہ سوال کی برکت سے کافی سارے مدنی پھول ہمارے مارکیٹ کے اسلامی بھائیوں کو ملیں گے.